اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 29۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا گناہ یعنی قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وقت کے ساتھ شریعت کے احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے حالات اور کیفیتوں کے مقابلے میں ہماری شریعت میں بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اس دور میں صرف ولادت کے فرق کو ملحوظ کیا گیا تھا، یعنی ایک وقت میں ایک حمل میں پیدا ہونے والے بچوں کا نکاح منع تھا، لیکن ولادت کے فرق کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اب جب یہ نکاح کا حکم اللہ کی طرف سے آیا تو یعنی حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا طے پایا، مگر حابیل کی بہن خوبصورت نہ تھی، اس پر قابیل کو حسد ہوا تو اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ جب ایک نبی کے بیٹے کے دل میں حسد آیا تو حسد کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ کی بھی نافرمانی کی، اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی اور باپ کے حکم کی بھی سرکشی کر کے نکاح کے حکم کا انکار کر دیا۔ پھر وہی کے ذریعے رہنمائی ہوئی، پھر فیصلہ کرنے کے لیے ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں اپنے اپنے جانور قربان کریں۔ تو اس زمانے میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل دنیا سے محبت کرنے والا تھا، وہ حریص اور بخیل تھا۔ جب یہ جانور لایا تو چھوٹی سی کمزور سی بکری لے کر آیا، اور رہا حابیل تو جو اس کے ریوڑ میں بہترین بکری تھی وہ لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے آگ آئی اور اس متقی پرہیزگار نے اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل کا حسد مزید بڑھ گیا، نیکوکار بھی وہ مشہور، قربانی بھی اس کی منظور، تو اس نے جو ہے حابیل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو اب یہاں پہ بھی حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قابیل حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر حابیل نے اس کے جواب میں کہا کہ میں جواباً ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا۔ قابیل نے بھائی کی باتیں سن کر کچھ عرصہ اس پر غور کیا، لیکن نفس اور شیطان نے اس کو اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ بھائی کو قتل کیے بغیر میرا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جو قتل بھی ظلم سے کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی، اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع کیے گئے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی کہ بے قصور اور شفیق بھائی کو مار ڈالا۔ امام بخاری اور دوسروں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مظلومانہ طور پر اگر قتل کیا جائے گا تو پہلے ابن آدم کے سار اس کے خون کا گناہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما اور ہمیں صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح سے گناہوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔